میری طرف سے شانی ٹی وی دیکھنے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سیر کروائیں گے بحیرہ روم کے مشرق کنارے پر واقع ایک چھوٹے سے ملک کی، جو زیادہ تر پہاڑی علاقے پر مشتمل ہے۔ یہ خوبصورت ملک اپنے خوشبودار سیبوں، دیودار کے قدیم درختوں اور زیتون کے باغات سے بھی مشہور ہے۔ اس کے جھنڈے پر بھی دیودار کا درخت بنا ہوا ہے اور اس ملک میں 1932 کے بعد سے کوئی مردم شماری نہیں کی گئی۔ اس ملک میں پودوں کی اقسام 3000 ہے۔ 1945 سے اس ملک میں کسی بھی غیر ملکی پرچم کو اٹھانا غیر قانونی سمجھا جاتا ہے۔ نجی ریڈیو اور ٹی وی کو اجازت دینے والا بھی پہلا عرب ملک ہے۔ اس ملک کی حیران کن بات یہ ہے کہ اس ملک میں اونٹ نہیں ہے۔ اس ملک کے مختلف مقامات کی سیر کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو اس ملک کے بارے میں دلچسپ حقائق سے آشنا کریں گے۔ قبل اس سے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب پر موجودہ چینل شانی ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ سیر و سیاحت کی تمام ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ لبنان جس کو سرکاری طور پر لبنانی جمہوریہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لبنان مشرق وسطی بحیرہ روم کا ایک اہم عرب ملک ہے۔ اس کے شمال اور مشرق میں شام، جنوب میں اسرائیل اور مغرب میں بحیرہ روم واقع ہے۔ لبنان ایک مسلم اکثریتی ملک بھی ہے۔ 1975 کی خانہ جنگی سے پہلے لبنان کو مشرق وسطی کا پیرس اور سوئٹزرلینڈ بھی کہا جاتا تھا۔ اس وقت لبنان کی بینکاری اور سیاحت اپنے عروج پر تھی۔ لبنان کے مشہور شہروں میں بیروت، سور، صدا، تریپولی اور بالبک ہیں۔ بیروت سب سے بڑا شہر اور اس کا دارالحکومت بھی ہے۔ یہ تمام شہر انتہائی قدیم زمانے سے قائم ہیں۔ چونکہ لبنان ایک بڑا ملک نہیں، اس لیے یہ شہر ایک دوسرے سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے۔ لبنان ایک چھوٹا سا ملک ہے۔ اس ملک کو چند گھنٹوں میں آپ ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوم سکتے ہیں۔ لبنان ایک ایسا ملک ہے جس میں انسان کے لکھنے کا آغاز بھی اسی ملک نے کیا۔ پہلے جہاز رانی بھی اسی ملک نے ایجاد کی۔ لبنان کے پہلے دور کے لوگ فنیکی کہلاتے تھے اور یہی فنیکی تھے جنہوں نے حروف ایجاد کیے۔ انہیں سامی بھی کہا جاتا ہے اور بے شمار انبیاء مبعوث بھی لبنان میں تھے۔ لبنان ثقافت اور بہت سی تہذیبوں کا بھی مرکہ ہے۔ لبنان میں 90% سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ لبنان کے کھانے بھی بہت مشہور ہیں۔ لبنان میں مسیحی آبادی کے ناچ گانے کا بھی شوق رکھتے ہیں، جو مسلمانوں میں بھی پھیل رہا ہے، مگر حزب اللہ کی تبلیغ سے اب یہ پھیلاؤ رک چکا ہے۔ لبنان کی موسیقی عرب دنیا میں بہت مقبول تھی، مگر اب اس کی جگہ مصری موسیقی اور فلم لے چکی ہے۔ آرٹ کے علاوہ لبنانی شاعری اور ادب بھی اچھا مقام رکھتی ہے۔ مشہور فلسفی اور شاعر خلیل جبران کا تعلق بھی لبنان سے ہے۔ اس کے علاوہ لبنان کتابوں کی طباعت میں بھی شہرت رکھتا ہے۔ لبنان میں ڈاکٹروں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ اگر ایک دن کا حساب لگایا جائے تو ہر 10 انسانوں کے حصے میں ایک ڈاکٹر آتا ہے۔ لبنان کا اسکائی بار کلب دنیا کے بہترین کلبوں میں شمار ہوتا ہے۔ کیٹی، کلیانہ، جاسمین اور میاں خلیفہ جیسی فحاشاں اسی سرزمین کی پیداوار ہے، جنہوں نے نوجوان نسل کو تباہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان کے بیروت سمیت کئی علاقے ایسے ہیں جو مختلف ممالک سے ہر سال لاکھوں کی تعداد میں سیاحوں کو قدرتی حسن کے علاوہ جسمانی حسن دیکھنے کو کھینچ لاتے ہیں۔ 2016 میں سیاحوں کی تعداد پچھلے سالوں کی نسبت تو کافی کم تھی، مگر پھر بھی 36,57,515 افراد نے لبنان کا وزٹ کیا۔ اگر لبنان کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو لبنان کا تقریباً تمام علاقہ ساحل سمندر کے بہت قریب ہے اور قبل از تاریخ سے آباد رہا ہے۔ اس کی تاریخ بجا طور پر انسانی تاریخ کہلاتی ہے۔ پچھلے کچھ سالوں میں بیروت کی تعمیر نو کے دوران جہاں بھی کھدائی کی جاتی تھی کسی قدیم تہذیب کے آثار برآمد ہوتے تھے۔ قدیم تہذیبوں کے آثار بیروت، صدا، بالبک، سور اور تریپولی سے ملتے تھے۔ 3000 سال قبل فنیکی اپنے عروج پر تھے، جو اعلیٰ درجے کے جہاز ران اور تاجر تھے۔ انہوں نے حروف کا استعمال شروع کیا جس کے حروف تہجی تھے۔ ان کی تجارت اسیریا اور بابل کے ساتھ تھی، مگر تعلقات اچھے نہ تھے اور کئی دفعہ جنگ کی نوبت بھی آتی تھی۔ اس علاقے کو فارس والوں نے کئی مرتبہ فتح کیا۔ اسکندر اعظم کی فوجوں نے اسے تاراج کیا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومن افواج ان پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے ان کا ساتھ دیا اور فتح حاصل کی۔
جدید دور میں فرانس نے اس پر قبضہ کیا، مگر یہ مکمل طور پر کسی کے قابو میں نہیں آئے، لیکن انہوں نے ان تمام تہذیبوں سے بہت کچھ حاصل کیا۔ اسی لیے آج لبنان ایک ایسا ملک ہے جس میں آپ مختلف نسلوں اور مذاہب کے لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ملک ایشیا کے آخری سرے پر یورپ کے قریب واقع ہے، اس لیے اسے ہم مختلف تہذیبوں کا مرکہ کہہ سکتے ہیں۔ ایک بات جو ان میں برقرار ہے وہ ان کی آزادی سے محبت اور جنگجو ہونا ہے۔ چونکہ یہ ایک دشوار پہاڑی علاقہ تھا، اس لیے ہر دور میں اس میں حکومت وقت کے مخالفین پناہ لیتے تھے۔ کبھی مرونی مسیحی یہاں پناہ لیتے تھے تو کبھی دروز لوگ اسے اپنا گھر قرار دیتے تھے، اور کبھی مسلمان شیعہ حکومت وقت سے جان بچانے کے لیے پناہ لیتے تھے۔ عثمانی سلطنت کے دور میں یورپی اقوام نے ایک معاہدہ کے تحت یہاں تبلیغ کی اجازت لے لی تھی۔ اس کا نقصان یہ ہوا کہ ترکی خلافت کے زمانے ہی میں یہاں ایک آزاد مارونی مسیحی علاقہ قائم ہو گیا تھا۔ 1120 تا 1697 کے دوران مان خاندان کی حکومت رہی، جس نے اسے صلیبیوں سے بچائے رکھا۔ 1697 سے 1842 کے دوران شہاب خاندان کی حکومت تھی۔ اس دوران اس علاقے کی تجارت میں بہت اضافہ ہوا، خاص طور پر ریشم کی تجارت یورپ سے ہوتی تھی، چونکہ ایشیائی تجارت فرانس کی بندرگاہ مارسیلز کے راستے ہوتی تھی۔ اس لیے آہستہ آہستہ اس علاقے میں فرانسیسی اسرور سوکھ بڑھنا شروع ہو گیا۔ فرانس اور برطانیہ نے لبنان کے حکمران شہاب خاندان کے خلاف ایک طرف کیا تو ترکی کو ابھارا، اور دوسری طرف لبنان کے مرونی مسیحیوں، دروز اور مسلمانوں میں پھوٹ ڈلوانے کے لیے لبنان میں دولت خرچ کی، حتیٰ کہ لبنان میں بغاوت اور خانہ جنگی پھوٹ پڑی، جس کا فائدہ عثمانیوں نے اٹھایا اور لبنان پر اپنا اقتدار مکمل طور پر قائم کر لیا۔ مگر فرانس کے اثر کے ساتھ ساتھ عثمانیوں نے لبنان کو مسیحی اور دروز ضلعوں میں تقسیم کر دیا، مگر خانہ جنگی کو ختم نہیں کیا جا سکا، جس کی بنیادی وجہ فرانس کی مرونی مسیحیوں کی مسلسل امداد تھی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد عثمانی خلافت ختم ہو گئی اور لبنان کے 5 اضلاع کو جمعیت الاقوام یا لیگ آف نیشنز نے فرانس کو سونپ دیا۔ فرانس نے حسب سابق مرونی مسیحیوں کو ہر معاملے میں آگے رکھا۔ اس وقت لبنان میں مسلمان 57%، مسیحی 40% اور دروز 3% تھے۔ اقتدار مسیحیوں کو سونپنے کے لیے فرانس نے مسیحیوں کو تو 40% شمار کیا، مگر مسلمانوں کو الگ الگ قوم شیعہ اور سنی کی حیثیت سے شمار کیا۔ یوں مسیحی 40%، شیعہ مسلمان 30% اور سنی مسلمان 27% ٹھہرے۔ یہ اعداد و شمار 1932 کی مردم شماری کے مطابق تھے، جس کے بعد آج تک لبنان میں کوئی مردم شماری نہیں ہونے دی گئی۔ یہ مردم شماری فرانس نے شناختی کارڈ کی بنیاد پر کروائی تھی۔ بہت سے مسلمانوں اور دروز نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں شناختی کارڈ بنوانے کا مطلب فرانس کے قبضے کو تسلیم کرنا تھا۔ کیونکہ اب مسلمان بڑی واضح اکثریت میں ہیں، ان اعداد و شمار کی بنیاد پر فیصلہ ہوا کہ چونکہ مسیحی اکثریت میں ہیں، اس لیے صدر مسیحی ہوگا۔ یاد رہے کہ لبنان کے قوانین کے مطابق صدر کے پاس ہی اصل طاقت ہوتی ہے، وزیر اعظم اور اسپیکر سنی یا شیعہ مسلمان ہوں۔ لبنان نے 1943 میں فرانس سے آزادی حاصل کی، جس وقت فرانس پر جرمنی نے قبضہ کیا تھا۔ لبنان کی سرزمین زراعت کا موضوع ہے، مگر زراعت پر انحصار نہیں کرتے۔ افرادی قوت کا صرف 12% زراعت سے متعلق ہے، جو خام ملکی پیداوار کا صرف 11.7% پیدا کرتا ہے۔ صنعت بھی لبنان کے لیے کبھی مناسب نہیں رہی، کیونکہ اس کے پاس خام مال کی کمی ہے، اور تیل کے لیے بھی دوسرے عرب ممالک پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ صنعت کا خام ملکی پیداوار میں حصہ 21% ہے، جبکہ لبنان 26% افراد کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ نتیجتاً لبنان نے اشیاء کی جگہ خدمات کی پیداوار میں بہت ترقی کی، جیسے بینکاری، سیاحت، تعلیم وغیرہ۔ خام ملکی پیداوار کا 67% پیدا کر کے یہ شعبہ 65% افرادی قوت کو روزگار فراہم کرتا ہے۔ لبنان 10,452 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا یہ ملک دنیا میں اپنے رقبے کے حوالے سے 162ویں نمبر پر شمار ہوتا ہے۔ چونکہ 1932 سے مردم شماری تو نہیں ہونے دی گئی، مگر 2017 کے آغاز میں لگائے گئے ایک اندازے کے مطابق لبنان کی آبادی 60,90,000 افراد کے قریب تھی، جس کی بنیاد پر لبنان دنیا بھر میں 111ویں نمبر پر شمار کیا گیا ہے۔ لبنان بحیرہ روم کے کنارے واقع مشرق وسطیٰ کا ایک ملک ہے۔ سردیوں میں درجہ حرارت 0 سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے۔
اور بعض اوقات شدید برف باری ہوتی ہے اور پہاڑ درخت برف سے ڈھک جاتے ہیں۔ گرمیاں عام طور پر گرم اور خشک ہوتی ہیں۔ لبنان کا زیادہ علاقہ پہاڑی ہے، صرف وادی بقا کا علاقہ میدانی ہے جہاں زراعت ہوتی ہے۔ اپنے ارد گرد کے ممالک کی نسبت لبنان میں بارش کی سالانہ اوسط زیادہ ہے، جس کی وجہ سے وہ ایک سرسبز و شاداب ملک ہے۔ لبنان کا نظام حکومت انصاف پر مبنی نہیں ہے، اس لیے یہ ایک قدرتی امر ہے۔ لبنان میں 1975 کی خانہ جنگی تقریباً 15 سال جاری رہی، جس میں تقریباً 2 لاکھ افراد موت کے گھاٹ اتر گئے۔ اسرائیل اور لبنان کے تعلقات ہمیشہ سے نازک چلے آ رہے ہیں۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسرائیل نے ان کے عرب فلسطینی بھائیوں کی سرزمین پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ دوسرے، اسرائیل کی مذہبی کتابوں اور مستقبل کے منصوبوں میں لبنان کی سرزمین کو عظیم تر اسرائیل کا حصہ سمجھا جاتا ہے۔ اسرائیل نے ماضی میں لبنان پر کئی حملے کیے ہیں اور 20 سال تک جنوبی لبنان پر قبضہ بھی رکھا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لبنان کی فوج نہ ہونے کے برابر ہے۔ لبنان کے حالات کی طرح لبنان کی کرنسی بھی کافی کمزور ہے۔ ایک پاکستانی روپیہ 13.1 لبنانی پاؤنڈز کے برابر ہے۔ لبنان کا کالنگ کوڈ +961 ہے۔ وقت کے لحاظ سے لبنان پاکستان سے 3 گھنٹے پیچھے ہے۔ لبنان کی سرکاری زبان عربی، انگلش اور فارسی ہے۔ لبنان کا موجودہ صدر مشیع العون ہے اور اس کا وزیر اعظم سعد حریری ہے۔ لبنان عرب ممالک میں سب سے زیادہ سونے کے ذخائر رکھنے والا ملک ہے، مگر مونگ انڈسٹری ابھی تک زوال کا شکار ہے۔ دیودار کا درخت لبنان کا قومی درخت ہے۔ اس درخت کو آپ لبنان کے قومی پرچم پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس وقت تک دنیا میں سب سے زیادہ کتابیں جس ملک پر لکھی گئی ہیں وہ لبنان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لبنان کا بائبل میں 75 بار ذکر آیا ہے۔ دوستو، یہ تھی میری لبنان کے بارے میں تحقیق ویڈیو دیکھنے کے بعد ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ آپ کے اس عمل سے میری حوصلہ افزائی ہو جائے گی اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور نوازیے گا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو بہت جلد ملیں گے ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔